قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاذه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب القصاص سے یہ چوتھی حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرماتے ہیں ان جاریۃ وجد رأسها مردودا بین حجرین، بے شک ایک لڑکی یعنی عورت قبل البلوغ، غیر بالغہ، ایک عورت جو نابالغہ ہو اس کو جاریہ کہتے ہیں۔ تو ایک نابالغ لڑکی پائی گئی، اس کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا تھا، اس کے سر کو کوٹ دیا گیا تھا، پتھر پہ سر رکھا اور دوسرے پتھر سے اس کے سر کو کچل دیا گیا تھا۔ اب زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھی، کچھ لوگ وہاں جمع ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے من فعل هذا بک، ایسا کس نے تمہارے ساتھ کیا؟ اور ایک ایک کر کے نام لے لیں گے، فلاں نے کیا، کہتی نہیں، نفی میں سر ہلاتی نہیں، فلاں نے کیا نہیں، فلاں نے کیا نہیں۔ ایک یہودی کا نام لیا جو اس کا قریبی تھا اور جس پر شک شبہ ہو سکتا تھا، قرائن ایسے تھے، کہا فلاں یہودی نے کیا، تو اس نے اس بات میں گردن ہلائی، کہا جی، فأومأت برأسها، أي نعم، ہاں کی شکل میں، ہاں کو واضح کرنے کے لیے جو اس بات میں سر ہلایا جاتا ہے، تائید میں سے ہلایا۔ بہرحال وہ یہودی پکڑا گیا، اور پکڑا گیا فاعترف، تو اس نے اعتراف کر لیا کہ اس نے یہ جرم کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس یہودی کے سر کو بھی دو پتھر کے درمیان رکھ کر کے کچل دیا جائے، کما تدین تدان، ٹیٹ فار ٹیٹ جو کہتے ہیں۔ جس طریقہ سے اس نے مارا ہے اسی طریقہ سے اس یہودی کو بھی، جس طریقہ سے یہودی نے لڑکی کو مارا ہے اسی طریقے سے اس یہودی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور اس کے سر کو بھی کچل دیا جائے۔ مسلم میں اور نسائی میں حضرت انس سے جو روایت آئی ہے اس میں یہ اس لفظ کی بھی وضاحت ہے کہ یہودی نے اس لڑکی کا قتل کیا تھا اعلی اوضاح، چاندی کے زیورات لوٹنے کے لیے، چھیننے کے لیے۔ اوضاح وضع کی جمع ہے وہ زیور جو چاندی سے بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ فأقاذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے قوض لیا۔ قوض بنے قصاص، قصاص کے معنی ہوتا ہے مثلیت، مساوات، جیسا جرم جانی نے مجرم نے کیا ہے اسی طرح سے اس کو سزا دی جائے۔ اور قوض اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو باندھ کر کے مجرم کو حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مقتل میں بندھا ہوا، پاب زنجیر یا ہتھکڑی لگایا ہوا، بندھا ہوا لایا جاتا ہے، ہکا کر لایا جاتا ہے اس کو مقتل میں، اس سے اس کو قوض بھی کہتے ہیں اور اسی کو قصاص بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث سے بنیادی طور پر دو مسئلہ ثابت ہوا کہ قصاص لینے کی شکل کیا ہوگی۔ کیا صرف دھاردار ہتھیار سے قاتل کو قتل کیا جائے گا؟ اگر خون کا بدلہ خون لینا ہے، قصاص جس کو کہتے ہیں، تو کیا تیز دھار تلوار سے ہی اس کو قتل کیا جائے گا،
یا جس طریقے سے قاتل نے معصوم شخص کو قتل کیا ہے اسی نوعیت کا قتل اس کو کیا جائے گا، اسی نوعیت سے اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ اگر تلوار سے مارا ہے تو تلوار سے ماری، اگر اس نے گولی چلائی ہے، بلٹ چلائی ہے، تو اس گولی سے اس کو ماریے، پسٹل سے ماریے، اور اگر اس نے زہر دے کر مارا ہے تو زہر دے کر ماریے، اگر اس نے گلا گھونٹ کے مارا ہے تو گلا گھونٹ کے ماریے، اور اگر اس نے سر کو کچلا ہے بھاری پتھر سے تو اسی طریقے کا عمل اس کے ساتھ کیجیے، کیونکہ قصاص کا معنی ہی ہے مساوات کا، مثل جیسا کیا ہے ویسا ہی۔ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به۔ اگر تم جانی کو مجرم کو سزا دینا چاہتے ہو فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اسی طریقے سے اس کو سزا دو جس طریقے سے اس نے تم کو سزا دی، پہلے قصاص میں۔ قرآن نے کہا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ، جیسی برائی جیسا شر اسی حساب سے اس کا بدلہ۔ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، اور قصاص بھی یہی ہے، مساوات۔ اور سب سے واضح روایت جس کو آپ کہہ لیجیے نص صریح ہے اس باب میں، وہ یہی حدیث ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے کہ یہودی نے اس لڑکی کا، جو انصار کی لڑکی تھی، انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اب یہ جاریہ ہو سکتا ہے کہ لونڈی رہی ہو یا ہو سکتا ہے کہ آزاد رہی، دونوں احتمال۔ تو انصاریہ تھی، اس کا سر یہودی نے کچلا تھا، پتھر مار کے اس کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، آپ نے کہا اسی طریقے سے اس کا بھی سر کچل۔ کہاں آپ نے دھاردار ہتھیار سے اس کو قتل کیا، یہی جمہور کا قول، اور یہ حدیث نص صریح ہے کہ جس طرح کا ہتھیار قاتل نے استعمال کیا ہے اسی طرح کے ہتھیار کا استعمال قصاص میں بھی کیا جائے، جبکہ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، قصاص جب بھی لیا جائے گا، قاتل نے چاہے جس ہتھیار سے مارا ہو، جس طریقے سے مارا ہو، لیکن جب بھی قصاص لیا جائے گا تو دھاردار سے، یعنی تلوار سے۔ اور ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہیں، لا قبض الا بالسیف، ابن ماجہ میں ضعیف سند سے روایت کہ نہیں ہے قبض یعنی قصاص مگر تلوار سے۔ اور اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ آدمی عادی مجرم تھا، فساد فی الارض کیا کرتا تھا، اس لیے تو لڑکی کے صرف اشارے پر فلاں یہودی نے مارا تو اس بات میں اسے سر گیا، ہاں اس پر آپ نے اس کو قتل کیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ عادی مجرم تھا اور زمین میں فساد پھیلانا اس کا وتیرہ تھا، اس کی فطرت تھی۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے تعویل کرنا، کیونکہ حدیث میں کہ آپ نے صرف لڑکی کے اشارے پر یا اس بات میں سر ہلانے پر آپ نے اس کو سزا نہیں دی، بلکہ جب وہ مجرم پکڑا گیا اور اس سے پوچھ گچھ ہوئی، باز پرس ہوئی، تو اس نے اقرار کیا، تو قاتل کے اقرار کے بعد سزا دیا۔ یہ بھول گئے کہ اس حدیث کی اب بیجا تعویل کر رہے ہیں اور ضعیف حدیث سے استدلال کر دیا یا کچھ منطق لگائی، جبکہ یہاں اعتراف جرم کے بعد آپ نے قتل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے قاتل نے قتل کیا ہے، جو طریقہ قتل اس نے استعمال کیا ہے ایک معصوم مسلمان کو قتل کرنے کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو کہ نابالغ، عاقل ہو کہ مجنون، وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا قصاص۔ ھذا ھو الراجح، یہی قول سے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی، اچھا بیچ میں ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر مقتول پایا جائے اور اس نے اشارے کی زبان میں، ابھی جان ہے تھوڑی باقی، اور اس نے اشارہ کیا پوچھنے پر کہ کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا، نام لے رہے ہیں، اس میں کسی نام پر حامی بھری اور وہ مجرم پکڑا گیا اور اس سے پوچھ گچھ ہوئی، جو بھی انویسٹیگیشن کا جو بھی طریقہ ہو، تھوڑی سختی کی گئی، بہت زیادہ اجبار تو نہیں کر سکتے تو مار کے ڈر سے قبول کر لے، لیکن جو طریقہ ہے پوچھ گچھ کرنے کا، قرائن اور احوال سے ڈالنے کا، اس طریقے سے اگر اس نے اقرار کر لیا تو الحمدللہ۔ لیکن اگر اقرار نہیں کرتا ہے تو صرف وہ جو مقتول تھا جس نے اشارے میں حامی بھری تھی کسی شخص کے اوپر، حقیقت یہ کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے،
یہاں چونکہ اس نے اعتراف جرم کیا ہے، یہودی نے اس لیے قتل کیا، لیکن ہاں اگر کوئی انکاری ہے تو اس سے پوچھ گچھ میں تھوڑی سختی کی جائے گی، اگر اقرار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے ہی کچھ اس کو وہ قسم کھائے گا کہ میں نے نہیں کیا ہے اور اس کو بڑی ذمہ کر دیا جائے۔ تو یہ کہنا کہ صاحب وہ عادی مجرم تھا، فساد فی الارض کر رہا تھا، اس لیے آپ نے قتل کروایا اور پتھر سے کچلوایا، یہ خاص شخص کے لیے سزا تھی، بالکل نہیں، اعتراف جرم کیا تھا۔ دیکھیے حدیث میں خود لفظ ہے اخذ الیہودی فاعترف، یہودی پکڑا گیا پھر اس نے اعتراف کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اسی طریقہ سے دو پتھر کے درمیان رکھ کر کے اس کا سر کچل دو۔ وجہ قتل کیا ہے؟ مسلم کی روایت کے واضح ہوگا ان یہودی قتل جاریۃ علی اوضاح، وضع کی جمع ہے چاندی کے زیورات کے لیے اس نے قتل کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب وہ چھینا جھپٹی کا کام کیا کرتا تھا اور اس کی وجہ سے اس نے سوچا کہ صاحب اس کو مار ڈالے اور اس کا زیور لے کے فرار ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لیا اس سے۔ دوسرا مسئلہ جو اس مسئلے میں سمجھ میں آتا ہے، یہ پہلی بات ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ قصاص اسی طریقے سے لیں گے جس طریقے سے قاتل نے قتل کیا ہے، طریقہ قصاص وہی ہوگا جو قاتل نے استعمال کیا یا اختیار کیا۔ دوسرا جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ مرد عورت کو قتل کرنے کے جرم میں قتل کیا جائے گا اگر عورت کے اولیاء، مقتولہ کے اولیاء اگر اس بات کا مطالبہ کریں کہ ہم کو خون کا بدلہ خون چاہیے تو مرد کو قتل کیا جائے، جیسے کہ یہاں یہودی کو قتل کیا گیا، یہودی کو قتل کیا گیا ایک لڑکی کے قتل کرنے کے جرم میں، تو مرد کو عورت کے قتل کرنے کی سزا میں قتل کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، دیت چونکہ عورت کی مرد کی دیت سے آدھی ہے، مرد میں اگر 100 اونٹ ہے تو یہاں 50 اونٹ دینا پڑے عورت کی دیت، لہذا اگر اولیاء الدم عورت کے اولیاء، مقتولہ عورت کے اولیاء اگر مطالبہ کرتے ہیں خون کا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آدھی دیت لوٹانی پڑے گی، قتل آپ کر دیجیے لیکن 50 اونٹ آپ کو قاتل کے گھر والوں کو دینا پڑے گا، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ مرد کو قتل کیا گیا، اور عمر ابن حزم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھا تھا جس کے اندر قصاص اور دیت وغیرہ کے مسائل تھے، اس میں آپ نے لکھا کہ مرد عورت کے عوض قتل کیا جائے، یقتل الرجل بالانثى یا بالمرأة، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الرجل، مرد کے قتل کا حکم دیا عورت کے قتل کے سبب۔ لیکن اگر لڑکی کے مقتولہ کے اولیاء نے اگر دیت پر رضامندی ظاہر کی ہے تو آدھی دیت دینی پڑے گی، اس کے اوپر علماء نے شبہ اجماع نقل کیا ہے، علامہ ابن المنذر نے، علامہ ابن عبد البر وغیرہ نے، کہ آدھی ہی دیت دینی پڑے گی۔ اب کوئی یہ کہے کہ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ترکے میں بھی تو دیکھتے ہیں کہ مرد کو دگنا ملتا ہے عورت کے مقابلے میں، تو کہ یہ کیوں؟ تو اسی طریقے سے یہاں کیوں کا سوال مت کیجیے، مرد اور عورت دونوں میں فرق، مرد کے مقابلے میں عورت ناقص ہے، اور مرد سے جو فوائد مطلوب ہیں اسلام کو، معاشرے کو، وہ عورتیں ادا نہیں کر سکتی۔ وہ جمعہ عیدین قائم کرتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے، وہ اسلامی بارڈر کی حفاظت کرتا ہے، وہ مال کما کے عورتوں پر خرچ کرتا ہے، تو ذمہ داریوں کے اعتبار سے یہ دیت کی رقم متعین کی کہ مرد بہرحال عورت سے افضل ہے، اور جو ذمہ داریاں مرد اٹھاتا ہے وہ عورتیں نہیں اٹھا سکتی۔ ویسے بھی شریعت کا قانون ہے آمنا و صدقنا، لیکن علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو وجہ بتائی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ مرد کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کے پیش نظر، اور اس کی جو اسلام میں ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے پیش نظر اگر اس کو 100 اونٹ کی دیت دی جاتی ہے تو عورت کو 50 اونٹ کی قیمت دی جائے گی یا 50 اونٹ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک دوسرا مسئلہ تھا دیت کے سلسلے میں کہ اگر دیت عورت کی دی جائے گی تو آدھی، لیکن اگر قتل کا مطالبہ، خون کا مطالبہ ہے تو مرد قتل کیا جائے، یہ بات صاف۔ چلیے صاحب، یہ دو مسئلہ آپ نے اس حدیث سے سمجھ لیا۔ اب آئیے ایک حدیث ہے، 5ویں حدیث ہے، قدرے لمبی ہے، ہم حدیث کے الفاظ کے ساتھ چلیں گے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما فتح اللہ تعالی علی رسولہ مکہ قتلت حذیل رجلا من بنی لیث بقتیل کان لهم فی الجاہلیہ. یہ دو قبیلے کا ذکر ہوا ہے، حذیل کا اور بنو لیث کا. یہ دونوں مزرکہ ہی قبیلے تھے، قریشی کے قبیلے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اپنے رسول کے لیے مکہ کو فتح کر دیا، یعنی اللہ کے فضل و کرم سے جب مکہ فتح ہو گیا، تو فتح کے مکے کے دن ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ قبیلہ حذیل نے بنو لیث کے ایک شخص کو قتل کر دیا. آپ نے اس مقتول کے عوض جو جاہلیت میں قتل کیا گیا تھا، یعنی بنو لیث نے ایک حذلی کو، قبیلہ حذیل کے ایک شخص کو عہد جاہلیت میں، دور جاہلیت میں قتل کیا تھا. اس قتل کا بدلہ آج فتح مکہ کے دن قبیلہ حذیل نے بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر کے لے لیا. یہ بہت بڑی زیادتی تھی کہ مکہ کے اندر یہ قتل کا واقعہ پیش آیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی حرمت کو بتانے کے لیے اور یہ کہ وہاں قتال حرام ہے، آپ نے خطبہ دیا. لیکن یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مکے میں ناحق قتل کرتا ہے تو مکے کے اندر یعنی حدود حرم میں قصاص لیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چور چوری کرتا ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. زانی اگر زنا کرتا ہے تو حدود حرم کے اندر اس پر اسلامی سزا نافذ کی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو جاہلیت کے قتل کے بدلے میں آج فتح مکہ کے دن قبیلہ حذیل نے بنو لیث کے ایک شخص کو قتل کرنے کی جو غلطی کی تھی، جو جرم کیا تھا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم و غصے کا اظہار فرمایا اور مکے کی حرمت اور مکے کے احکام کو بیان کرنے کے لیے آپ نے خطبہ دیا. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے مکے سے ہاتھی کو یعنی ہاتھی والوں کو روک دیا. اشارہ ہے ابرہہ کے لشکر کی طرف جو مکے پر چڑھائی کرنے آیا تھا، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50-55 دنوں کے بعد پیدا ہوئے تھے. چاہتا اس کا ارادہ تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کو اٹھا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ابرہہ کے لشکر جرار کو ہلاک کر دیا، اور آج اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو اور مومنوں کو مکے پر مسلط کیا. یہ لفظ مسلط کرنا بتا رہا ہے کہ مکہ ان وطن فتح ہوا تھا، یعنی لڑائی بھیڑائی کے نتیجے میں فتح ہوا تھا. جنگ ہوئی، جھڑپیں ہوئی، اور اس کے بعد مشرکین نے ہتھیار ڈال دیا. آپ سے فرما رہے ہیں وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی کے لیے مکہ حلال نہیں کیا گیا تھا، کسی کے لیے یہاں قتال کرنا جائز نہیں تھا، اور نہ میرے بعد کسی اور کے لیے حلال ہوگا. البتہ میرے لیے دن کی 1 ساعت میں حلال کیا گیا ہے قتال کرنا، اور اب اس کے بعد اس کی حرمت قیامت تک کے لیے واپس آ گئی ہے، یعنی اب قیامت تک کوئی قتال نہیں کر سکتا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی مکے پر چڑھائی کرتا ہے اور اہل مکہ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، ان سے قتال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اہل مکہ جواب دیں، اور جنگجوؤں سے، محاربین سے، لڑائی کرنے والوں سے جو مکے میں گھس آئے ہیں، قتال کر رہے ہیں اہل مکہ سے، اہل مکہ ان کو جواب دیں، اور مکے والوں کی طرف سے ان سے قتال کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تعلق سے، مکے کے احترام کے تعلق سے کچھ فرمان جاری کیے. آپ نے فرمایا کہ لا يعدد شجرها، مکے کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے. وہ درخت جو خود رو ہے، جو خود سے اگے، اللہ رب العالمین نے ان کو اگایا ہے. یعنی ہم نے باغبانی نہیں کی. جیسے ہم لوگ اپنے لان میں، اپنے گھر کے لان میں درخت لگاتے ہیں، کھجور کا درخت لگا دیں یا کوئی
پھول کا پیڑ لگا دے یا کسی اور طریقہ کا کوئی سنترا وغیرہ کچھ پیڑ لگا دے یا پھولوں کی کیاری میں پھول اور بیلیں لگا دے اور پھر اس کو ایک وقت مقررہ کے بعد ہٹا دے، دوسری بیل لگا دے، دوسرے پھل فروٹ لگا دے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جو خود اگے ہیں ان کو نہیں کرتے۔ اب تو خیر مکے میں دور دور تک سب جگہ پکا ہی ہو گیا، پکا ہو گیا، پلاسٹرڈ ہے، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، تو اس لیے اب وہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ شہر کے اندر آپ کو کوئی درخت نہیں ملے گا الا ایک جو درخت حکومت نے لگائے ہیں ہریالی کے لیے، تو اس کا حکم الگ ہے۔ لیکن جو خضرا ہے، خود سے اگے ہوئے ہیں، ان کو نہیں کاٹے۔ یہ ہے قانون کا مطلب۔ اور فرمایا ولا یقتلا خلاہ، اس کی ہری گھاسوں کو بھی نہیں کاٹا جائے، لیکن ہر بکری وغیرہ کو چرا سکتے، جانوروں کو چرا سکتے، لیکن کاٹ کے لا نہیں سکتے۔ حدود حرم کے باہر سے آپ منگوائیں، لائے کاٹ کے۔ ولا یوزب شوکھا، اور اگر حتیٰ کہ حدود حرم میں کانٹے کی جھاڑیاں بھی ہو تو بھی آپ اس کو کاٹ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد، اور مکہ میں حدود حرم میں گرے پڑے سامان کو کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے مگر وہی جو اس کی پہچان کرائے۔ اور اب تو الحمدللہ امانت گھر بن گئے ہیں، آدمی اگر اٹھا لے، اور اٹھا لینا چاہیے کیونکہ بہت سارے چور بھی ایمان سے چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی گری پڑی چیز ملی اور قیمتی ملی تو دبا لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایماندار آدمی کوئی تھیلی اس طرح کی پائے اور دیکھے کہ اس میں کوئی اہم ڈاکومنٹس ہیں یا قیمتی اثاثہ ہے یا ایک اچھی خاصی موٹی رقم ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایماندار آدمی لے لے اور جا کر کے حکومت کے امانت گھر میں دے دے اور بڑی ذمہ ہو جائے۔ بہرحال ایسا نہیں ہے، عام دنیا میں جو لقطہ ہے کہ ایک سال پہچلواؤ، ایک سال اس کا اعلان کرو اور مالک نہ آئے تو اس کو استعمال کر لو، پھر کبھی آئے گا تو دے دینا۔ یہاں نہیں ہے، آپ کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ خود سے اس کا تعارف کرا رہے ہیں یا اعلان کر رہے ہیں تو پوری زندگی آپ کو اعلان کرنا۔ تو یہ جوخم کہے گا کہ کون اٹھائے، تو اب تو معاملہ آسان ہو گیا ہے، لیکن اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ ہم یا آپ اگر گزرے تو ٹھیک ہے، آپ سے یہ امید ہے کہ آپ اس کو لے کر کے امانت گھر تک پہنچا دیجیے گا، اور کوئی شخص اپنے سامان کی تلاش کرتا ہوا آئے گا اور امانت گھر میں جائے گا اور اس کو وہ چیز مل جائے گی، پتہ بتا کر کے کہ کتنی رقم تھی، کس طرح کیا اس کا تھیلا تھا اور کتنی رقم تھی وغیرہ، جو تفصیل ہم لقطہ کے باب میں پڑھتے آ چکے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی دوسرا آدمی آیا ہو، وہ بے ایمان آدمی، اس کی نیت ڈول جائے رقم دیکھ کر کے، تو اسی لیے یہ قانون دنیا کے دوسرے ملکوں کے لقطے سے مختلف ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے باب کے ساتھ سے تعلق ہے وہ یہی جملہ ہے جو آگے آ رہا ہے، وَمَنْ قُتِلَ قَتِيلٌ، جس کے کسی شخص کو قتل کر دیا گیا ہو، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، تو اولیاء الدم یعنی مقتول کے وارثان، جو کہہ دیا ہے اسبا وغیرہ جو ہیں ان کے مذکر رشتے دار، ان کو دو رائے میں جو اچھی رائے لگے، جو دو چیزیں ہیں اس میں جو اس کو بہتر لگے اس کا وہ فیصلہ کرے۔ اما یقتل، یا تو قاتل کو قتل کر دے یا قاتل قتل کر دیا جائے، وہ اما یدی، یا یہ ہے کہ قاتل یا قاتل کے عاقلہ دیت دے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ دیت عاقلہ پر ہے، یعنی قاتل کے مذکر رشتے داروں پر جو اس کے مال کے وارث ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے قتل عمد میں جان بوجھ کر اگر قتل کیا ہے اور ایسے ہتھیار سے کیا ہے جس سے فی الغالب آدمی مر جاتا ہے، تو اس میں اگر قصاص معاف کر دیتا ہے، مقتول کے وارثان معاف کر دیتے ہیں اور دیت لینے پہ راضی ہو جاتے ہیں، تو وہ دیت قاتل کے مال سے دیا جائے گا، کیونکہ یہ ظالم ہے اور اسے جان بوجھ کے مرنے کے لیے نیت سے قتل کیا ہے۔ لیکن شبہ عمد میں مارا تو تھا لیکن اس طرح نہیں مارا تھا، یا اس کی نیت میں نہیں تھا، ارادے میں نہیں تھا کہ اس کو قتل کر دیں گے، یہ شبہ عمد، یا شکار کو مارا اور آدمی کو گولی لگ گئی غلطی سے، تو ایسی صورت میں اس کے قاتل کے مذکر رشتے داروں کو دیت کی رقم دینی پڑتی۔ یہ وضاحت ضروری تھی۔ تو قتل خطا اور شبہ عمد میں عاقلہ دے گی اس کے مذکر رشتے دار۔ تو کہا کہ کسی کے اگر رشتے دار کا قتل کر دیا گیا ہو تو قاتل کے ساتھ آپ دو سلوک کر سکتے ہیں، دونوں میں سے جو آپشن آپ کو اچھا لگے وہ کر لیجئے، یا تو خون کا بدلہ خون لیجئے، اور نہیں اگر دیت لیتے ہیں تو دیت لیں۔ لیکن کہا نا کہ قتل عمد میں اس کے جانی مجرم کے مال سے دیا جائے گا، بعض لوگوں نے کہا بالفور دو، ابھی کا ابھی دو، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں 3 سال کی مدت میں دیت کی ادائیگی کی جائے گی۔ چلیے صاحب،
تو آپ نے جب یہ بات فرمائی تو ایک یمنی شخص تھا جس کو ابو شاہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو مکے کے تعلق سے جو بڑے پسندیدہ اور بہت اہم جو آپ نے احکام بیان کیے ہیں یہ مجھ کو لکھوا دیجیے۔ تو آپ نے کہا لوگوں سے کہ ساتھ اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کر دے دو۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کتابت حدیث ہوتی تھی، یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بعض صحابہ لکھا کرتے تھے اور کچھ صحیفے موجود تھے۔ الحمدللہ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ یہاں کی گھاسیں نہ کاٹی جائے، یہاں کے کاٹے دار درخت بھی نہ اکھیڑے جائیں، تو حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے سگے چچا انہوں نے کہا یا رسول اللہ الا الازخر، صرف ایک گھاس کی اجازت دے دیجیے، ایک پتے کی، ایک پودے کی، اور وہ ہے ازخر، جو پتھری ڈلڈھل پر کھڑا ہوتا ہے، اس کا پتا چوڑا ہوتا ہے، وہ ہمارے گھر کے چھانے میں، گھر کی چھاونی بنانے میں اور قبروں میں بچھانے کے لیے، مٹی ڈالنے سے پہلے جو قبر کے اوپر ڈالتے ہیں تاکہ مٹی ڈالی اندر نہ جائے، جیسے چٹائی وغیرہ کا لوگ استعمال کرتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے اس کے گھاس بچھائی جاتی تھی۔ تو کہا وہ ہمارے گھر کے چھانے کے لیے، چھپر چھاونی کے لیے اور قبر میں بچھانے کے لیے کام آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا الاسخر، سوائے اس جو مکہ اور اس کے اطراف میں ہوا کرتی ہے یہ گھاس کثرت سے، یہی حکم ہوا۔ تو اس سے جو مسئلہ مستنبط ہوا ہے، کئی مسئلے ہوئے لیکن ہمارے باب سے جس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے اور قتل عمد ہے تبھی یہ حکم ہوگا۔ من قتل لہ قتیل، قتل کر دیا گیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمدن قتل کیا گیا۔ تو اولیاء الدم کو، اولیاء المقتول کو یہ حق ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کرے، یا ان کو حق ہے کہ وہ معاف کر دے قصاص کو اور دیت لینے پر آ سکتے۔ یہی دو آپشن، قصاص یا دیت۔ اور شبہ عمد کے اندر صرف دیت، قصاص نہیں۔ اور قتل خطا کے اندر دیت بھی ہے اور کفارہ بھی۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ ایک مومن غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 2 مہینے پے در پے روزے۔ اور دیت کے متعلق تو کل کے درس میں آپ نے سنا تھا کہ قتل خطا میں علماء نے کہا کہ 20 بنت مخاض 1 سال کی اونٹنی، 20 بنت لبون 2 سال کی اونٹنی، 20 ابن لبون 2 سال کا اونٹ مذکر، اور 20 حقہ 3 سال کی اونٹنی، اور 20 جزع 4 سال کی اونٹنی، یعنی 20 5 کوالٹی کا جانور دیا جائے گا اور 3 سال کے اندر میں یہ رقم ادا کی جائے گی۔ اگر آزاد مذکر مرد ہے تو، اور عورت ہے تو اس کا صرف جسٹ ہاف۔ اسی طریقے سے غلام ہے تو جسٹ ہاف۔ اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو جو اسلامی ملک میں امن کے ساتھ، ذمے کے ساتھ اور معاہدے کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کو اگر کسی مسلمان نے غلطی سے قتل کر دیا تو آدھی دیت دینی پڑے گی۔ اور اگر قصدن و عمدن قتل کیا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ بہرحال آپ کی ضمانت میں، آپ کی امانت میں تھا، آپ نے اس کو امان دے رکھا تھا، لہذا اس کا بھی حکم آزاد مسلمان کا ہوگا۔ لیکن یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقتل مسلم بکافر، کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو قتل خطا میں اگر آدھی دیت ہے آزاد مسلمان کی، تو قتل عمد میں کیا ہوگا؟ علماء نے کہا ہے کہ پوری دیت آدمی کی دینی ہوگی، جو ایک مسلمان کی دیت ہوتی ہے 100 اونٹ، وہی قیمت ہے۔ واللہ اعلم۔ آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں، 7ویں حدیث، 6ٹھی حدیث ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ لیا، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انه استشار الناس في املاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة املاص المرأة ان تلقي جنينها ميتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا، ان کی عدالت ایک مسئلہ ہے، ایک قضیہ آیا کہ صاحب اگر کوئی کسی حاملہ عورت پر ظلم و زیادتی کرے اور اس زیادتی کے نتیجے میں، ضرب کے نتیجے میں، گھسیٹنے کے نتیجے میں، مارنے پیٹنے کے نتیجے میں اس کا حمل ساقط ہو جائے اور حمل مردہ اس کے جسم سے گرے، اس کے رحم سے گرے، تو کیا جرمانہ لگے گا جس نے
زیادتی کی، خواہ وہ مرد ہو یا جو بھی ہو۔ تو اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ اگر کوئی مسئلہ سامنے آتا، اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو صحابہ کرام سے، اور خاص کے جو ان میں علماء تھے، جو فقہا تھے، جو مسائل کو سمجھتے تھے، ایسے لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے اور مشورہ لیتے تھے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورے سے معاملہ حل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے دوسرے کو معلوم ہے۔ اور بالکل یہاں وہی ہوا کہ حضرت عمر فاروق جو علم میں کتنا اونچا مقام رکھتے تھے، ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا۔ اب مغیرہ بن شعبہ ان کے مقابلے میں بہت کمتر ہیں علم میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مجھے حدیث ہے معلوم اس سلسلے میں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق کے مقابلے میں کسی خاص مسئلے میں حضرت عمر کو دلیل نہیں معلوم ہو سکتی ہے، اور کسی دوسرے آدمی کو جو ان سے بدرجہ علم میں کم ہے معلوم ہو سکتی ہے، تو یہ مقلدین کا کہنا کہ واہ، آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں اگر یہ صحیح ہوتی تو کیا ہمارے ائمہ کو معلوم نہیں ہوتی، ہمارے اماموں کو معلوم نہیں ہوتی؟ جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں وہ تو آپ سے بڑے عالم تھے۔ ارے بھائی، جب حضرت عمر فاروق کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے، حضرت ابو بکر کو دادی کی میراث نہیں معلوم ہو سکتی ہے، اور بھی کئی مسائل ہیں، تو آپ کے امام کو اگر کوئی حدیث نہیں پہنچی ہے، نہیں معلوم ہے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بہرحال، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے وقت میں موجود تھا، اسی طرح کے قضیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک غرہ دینا ہوگا۔ غرہ تو اصل میں پیشانی کی چمک کو کہتے ہیں، غرہ المحجلین جو ہم نے وضو کے باب میں پڑھا ہے، لیکن مراد ہے یہاں عبد او امہ، غلام یا لونڈی۔ غلام یا لونڈی دینا پڑے گا۔ جو بچہ مردہ پیدا ہوا یا نہیں، اگر وہ پیدا ہوا چیخ مارتا ہوا، زندہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد وہ مر گیا تو پوری دیت دینی پڑے گی۔ اگر لڑکا ہے تو 100 اونٹ دینا پڑے گا، اور اگر لڑکی ہے تو 50 اونٹ۔ لیکن اگر وہ مردہ ہی پیٹ سے گرا ہے تو ایسی صورت میں ایک غلام یا ایک لونڈی دینی پڑے گی۔ اور آج کل اس کا چلن نہیں ہے غلام لونڈی کا، تو کیا کریں گے؟ تو 5 اونٹ اس کی قیمت ہوگی۔ کتنا؟ 5 اونٹ۔ 5 اونٹ کی جو قیمت ہوگی وہ اس کو دینا۔ اب یہ جو حدیث انہوں نے مغیرہ بن شعبہ نے سنائی، تو حضرت عمر بن خطاب نے مزید توثیق کے لیے اور تثبت کے لیے کہا کہ کوئی ہے جو آپ کی تائید کرے، جو آپ کے ساتھ گواہ بنے، اور وہ کہے کہ ہاں یہ حدیث اس کو بھی معلوم ہے۔ فشہد معہ محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ جو اس وقت چھوٹے صحابی تھے، عمر دراز نہیں تھے، قریب البلوغ تھے یا بالغ ہو گئے تھے، قوم میں چھوٹے تھے، جس کو وہی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ اصغر القوم، قوم کا سب سے چھوٹا آدمی ہے یہ عمر میں، یہ گواہی ہے۔ اللہ، تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ ہاں مجھے حدیث معلوم ہے، میں گواہی دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا۔ بلکہ یہ بعض حدیثوں میں کہ اگر یہ حدیث نہیں معلوم ہوتی یا نہیں معلوم کرائی جاتی تو میں تو کچھ اور فیصلہ کرتا۔ اب کیا فیصلہ کرتے ہو تو جہاں وہ جانے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقیہ الامت ہے، بڑے ذہین فقیر تھے، جگانے روزگار تھے مسائل کے استنباط میں، ان کا کہ 2 ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو وہ یہ سمجھتے کہ پیٹ میں بچہ زندہ تھا جو ضرب کے نتیجے میں مرا ہے تو 100 اونٹ کی دیت دلواتے، یا یہ سوچتے کہ معلوم نہیں بچہ پہلے سے زندہ تھا کہ مردہ تھا، ہو سکتا ہے پہلے ہی سے مردہ رہا ہو اور مرنے کے بعد وہ باہر آ گیا ہو تو کچھ نہ دیا جائے۔ یہی 2 آپشن ہو سکتا ہے، یا تو بچہ زندہ تھا مرنے کے نتیجے میں وہ مرا ہے، یا پہلے ہی سے مرا ہوا تھا تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استنباط ہے، ان کی سمجھ۔ لیکن کہا انہوں نے جب حدیث سنی تو کہا کہ اللہ اکبر، اگر یہ حدیث میں نہیں سنتا تو میں تو کوئی اور فیصلہ کر لوں۔ املاس المرا کا مطلب یہ کہ انتلقی جنین حمل، کہ عورت اپنے جنین کو، اپنے حمل کو مردہ ثابت کرتی۔ تو معلوم ہوا اس میں کہ اگر کسی نے ضرب مارا ہے، اور یاد رکھیے کہ ضرب مارا ہے اس لیے نہیں کہ مار ڈالے گا، 2-4 لات گھوسا لگایا یا اس کو گھسیٹا یا پیٹ پر ایک لات مارا اور درد پیدا ہوا اور بچہ باہر۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا، آگے روایت آ رہی ہے کہ بچہ بھی مردہ پیدا ہو گیا اور عورت بھی مر گئی۔ اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے کے بدلے میں تو ایک لونڈا، غلام یا لونڈی دینی پڑے گی، اور یہ تو قتل کرنے والا یا قتل کرنے والی کے مال سے دیا جائے گا، کیونکہ یہ شبہ عمد ہے۔
ایک کھمبا نکال کر کے ایک عورت نے دوسری عورت کو مارا تھا، اور دونوں سوکن تھی. سوکن پہ سوکن میں جھگڑا ہوتا ہے نا، غیرت ہوتی ہے عورتوں کی. جب ازواج امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے درمیان غیرت تھی، جو امت کی سب سے کامل ترین خواتین تھی، تو ہماری اولاد کی عورتوں کا کیا مسئلہ، کیا پوچھنا. تو بہرحال تو ایک کھمبے خیمہ کا ایک کھمبا لے کر کے اس نے مارا اس کو، یہاں تک کہ وہ گری اور اس کا بچہ بھی باہر آ گیا اور وہ عورت بھی مر گئی. دیکھیے حدیث، 7ویں حدیث اس باب کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقتتلت امرأتان من حذیل، قبیلہ حذیل کی 2 عورتوں میں آپس میں جھگڑا ہوا. گالی گلوچ سے بات چلی، دھکا مکی سے بات چلی. اس میں کی ایک عورت نے دوسری کو ایک پتھر سے مارا. ایک پتھر جو عام طریقے سے ہوتا ہے، بہت بڑا پتھر نہیں، چھوٹا سا پتھر. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ صاحب خیمے سے لکڑی نکالی، اور بعض روایت میں اونٹ کھمبا نکالا اور اس کھمبے سے مارا. تو کوئی کسی کو ڈنڈے سے مارے، کھمبے سے مارے، لاٹھی سے مارے، تو عام طریقے سے ایک آدھ لاٹھی میں آدمی مرتا نہیں. یا اگر مان لیجیے کہ بہت 10-20 کلو کا پتھر اگر نہیں ہے جو اس کے سر پر دے مارے، اگر نہیں ہے چھوٹا پتھر ہے، کلو 1.5 کلو کا بھی ہے، اور اگر پھینک کے مارے تو عام طریقے سے آدمی مرتا نہیں. اسی لیے شبہ ابت، شبہ ابت یہ صحیح ہے ان کی روایت کی کہہ دی. تو بہرحال ایک نے دوسری عورت کو پتھر مارا، فقتلتھا وما فی بطنہا، اور اس عورت کو قتل کر دیا، اور جو اس کے پیٹ میں تھا وہ بچہ بھی مر گیا. فاختصموا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر ہے کہ آئے جس عورت کو کا قتل عمل میں آیا تھا اس کے وارثان آئے، اور مقتولہ کی اپنی بیٹی کے سوکر کے اوپر مقدمہ دائر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کے جنین کی دیت تو ایک گرہ ہے، یعنی عبد ہے یا اما ہے، غلام ہے یا لونڈی، جس کی تفصیل آپ نے سنا. وقضا بدیت المرأة علی عاقلتها، اور عورت کی دیت کا فیصلہ، مقتولہ عورت کی دیت کا فیصلہ علی عاقلتها، کس کے عاقلہ پر؟ قاتل عورت کے عاقلہ پر، یعنی اس کے مذکر رشتہ داروں پر جو مال کا وارث ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام یا لونڈی کی قیمت قاتلہ کے مال سے ادا کی جائے گی، اور دیت اس کی عاقلہ دے گی، مرد حضرات دے گی اس کے خاندان کی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ قتل شبہ عمد تھا. مارا تو تھا لیکن اس لیے نہیں مارا تھا کہ جھگڑے میں، سوکر کے جھگڑے میں ہوتا تھا کہ اس لیے کہ مانتے ہیں کہ وہ مار ہی ڈالے اس کو، ایسا نہیں ہوتا عام طریقے سے. غصے میں کوئی چیز پایا اس کو دے مارا. بہرحال صحیح ہے کی روایت کر رہی کہ آپ نے دیت کا فیصلہ. اچھا، اور دیکھیے مزے کی بات یہ کہ جس عورت نے قتل کیا تھا وہ قاتلہ بھی مر گئی. اب سنیے، وہ مر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مری ہے اس کے متروکہ مال کی وراثت اس کے بیٹے کو، اس کے شوہر کو جائے گی، لیکن دیت عاقلہ کو ہوگی. جتنے مذکر رشتہ دار ہوں گے وہ سب اس کی دیت ادا کریں گے، لیکن اس قاتل عورت جو ابھی مر گئی ہے اس کا جو متروکہ مال ہوگا وہ اس کے شرعی وارثان کو ہی جائے گا، عاقلہ کو نہیں جائے گا. اگر آپ وارث نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کو نہیں دیں گے، لیکن دیت آپ کو دینی. یہ مناصرت ہے، معاذرت ہے، ایک دوسرے کا خاندان کے اندر سپورٹ ہے، ایک دوسرے کی مدد، کیونکہ اس نے مارنے کے ارادے سے نہیں مارا، مر گیا. افسوس ہے، بھوچکا رہ گیا آدمی کہ کیسے ایک ڈنڈے میں مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دوسرا مارا مر گیا، بھوچکا رہ گیا کیسے مر گیا. اور اسی طریقے سے قتل خطا میں تو آپ یہ بوجھ لیجیے، آپ اس خاندان کے آدمی مال کے وارث ہو سکتے ہیں تو آپ اس کا بوجھ اٹھائیے. لیکن یہی وجہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے کوئی قاتل قتل کرتا ہے تو دیت اس کے مال سے ہوتی ہے. اگر وہ مقتول کے وارثان دیت لینے پر آدھی ہے تو اس کے مال سے ہوگی، عاقلہ نہیں دے. چلیے ماشاءاللہ. فقامہ، اب جب آپ نے کہا کہ وراثت اس کے بچے کو ہوگی، یعنی قاتلہ کے بچے کو، اور جو رشتہ دار کے شوہر تھا کیونکہ وہ حمل ابن نابغہ زبیانی نے یا الحزلی ہے، حمل بن مالک بن نابغہ الحزلی، یہ شوہر ہے تو شوہر زندہ ہے، بیٹا بھی ہے. تو شوہر اور بیٹا ہو تو باپ ماں اگر ہے عورت کا تو اس کو ملے گا، باقی سارے رشتے دار ختم ہو جائے گی، لیکن دینا پڑے گا دیت سارے مذکر رشتے دار.
تو یہ بات جب کہی تو شوہر جو حمل بن نابغہ الحزری ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیف اغرب من لا شرب، کیسے جرمانہ ادا کروں اس کا جس نے ابھی پیا نہیں، کھایا نہیں، بولا نہیں، چلایا نہیں، تو ایسے آدمی کا یا ایسے بچے کا تو خون ضائع جانا چاہیے، اس کا تو کوئی جرمانہ ہی نہیں لگنا چاہیے۔ دیکھیے کتنا ہم وزن جملہ ہے، کہا کیف اغرب من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا سہل فمثلہ ومثل ذلک یطل، اکل، شرب، اکل، نطق، سہل، یطل، ہم وزن جملے، اسی کو کہتے ہیں مسجع عبارت، قافیہ اور ردیف کے طریقے سے، شعر شاعری کے کلمات کے طریقے سے۔ یہ کلمات ہیں، فقرات ہیں، چند جملے ہیں جو ہم وزن ہیں۔ یا تو تکلف کیا، یا یہ ہے کہ بھاری بھرکم الفاظ کے ذریعے جو بچہ پیٹ سے مردہ گرا تھا اور اس میں جو فیصلہ کیا گیا تھا ایک غلام یا لونڈی کا جو برابر ہے 5 اونٹ کے، اس کا یہ انکار کرے کہ بچے کا کیوں دیکھیں، تو بچہ مردہ ہی پیٹ سے گرا، نہ اسے کھایا نہ پیا، من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استحل ومثل ذلك یطل۔ آپ نے کہا انت من اخوان الکہان یا هذا من اخوان الکہان یا انما هو من اخوان الکہان، یہ کاہنوں کا بھائیوں میں سے ہے، یہ کاہنوں کے بھائیوں میں سے۔ کاہن اسی طریقے سے بھاری بھرکم جملے اور ہم وزن جملے اور موزون کلام استعمال کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور اپنا الو سیدھا کرتا ہے۔ تو احقاق حق ہونا چاہیے، نہ کہ ابطال حق ہونا چاہیے۔ حق کو باطل کرنے کے لیے بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ آدمی مرعوب ہو جائے آپ کے کلمات کو سن کر کے، سمجھے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر بھی ہے، سجا مسجع عبارت ہے، اللہم انی اسألک من علم، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يسمع، یا لا يسمع لها، دیکھیے یخشع، من دعوت، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، دیکھیے ہم وزن جملے۔ تو اگر بلا تکلف اس طرح کے جملے نکلتے ہوں اور اس سے حق کا ابطال پیش نظر نہ ہو، حق کو ٹھکرانا مقصود نہ ہو، تو پھر جائز ہے۔ لیکن یہاں جو حمل بن نابغہ رضی اللہ عنہ یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں، یہ اس جنین کی جو دیت تھی یا جنین پر کا جو جرمانہ لگ رہا تھا اس پر ان کا کرٹیسائز ہے یا انکار تھا۔ چلیے صاحب، من اجل سجعہ الذی سجع، اسی ہم وزن کلام کے ذریعے جو انہوں نے کہا تھا، تو معلوم ہوا نا کہ اگر صاحب قتل شبہ عمد ہو تو اس میں دیت دینی پڑے گی، دیت عاقلہ کو دینا پڑے گا، اور وراثت جو وارث حقیقی ہوگا اس کو ملے گا، اور جو بچہ پیٹ سے مردہ گرے اس میں یہ غلام یا لونڈی دے، یا اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے یا پاتا نہیں ہے غلام لونڈی جیسے آج کے زمانے میں، تو 5 اونٹ کی جو قیمت ہوگی وہ اس عورت کو دی جائے گی جس کا بچہ مرا۔ اور اگر وہ بھی خود مر گئی ہے اور جان بوجھ کر کے ایسے ہتھیار سے اس نے نہیں مارا جس سے آدمی مرتا ہے، 10 کلو کا پتھر ہی سر پر دے کر کے مارے، کہتے کہ وہ مار ہی ڈالنا چاہتے، تب تو پھر وہ قصاص ہوگا یا پھر دیت ہوگی۔ لیکن اگر ڈنڈے ونڈے سے مارا ہے یہ، یا تھوڑے سے چھوٹے پتھر سے مارا ہے، یہ بہت بڑا نہیں ہے اور اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کنکری کی طرف سے، کچھ بڑا سا پتھر ہے اور اس سے مر گیا ہے، تو یہ شبہ مر گیا، تفصیل ہو چکی۔ اب ایک اور حدیث، 2 حدیث ہے اس باب کے اندر، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 8ویں حدیث ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا عض ید رجل فنزع یدہ من فیہ فوقعت ثنیتاہ فاختصم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یعض احدکم اخاہ کما یعض الفحل لا دیت لہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، صاد سے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹ لیا، تکرار ہوا، اختلاف ہوا جھگڑے میں، اور اس کے بعد ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ کو کاٹ کھایا، دانت گڑایا اس کو کس کے اس کے ہاتھ میں۔ اب ظاہر ہے کہ جب جس کو کاٹ رہا ہے اس کو جب تکلیف ہوئی دانت کے چبھنے کی تو وہ تکلیف سے چھٹپٹا گیا، اور اس نے جو اپنا ہاتھ زور سے کھینچا تو اس کے 2 دانت جو سنیا، جو سامنے کا 2 دانت ہوتا ہے، اوپر والا جو چوڑا دانت ہے بالکل سامنے فرنٹ میں، یہ ثنایا اولیہ، اور نیچے جو دانت اس کے بالمقابل ہے یہ ثنایا سفلیٰ، 4 ثنایا ہوتے اور 4 رباعی ہوتے، جو اس کے 2 کے بغل میں جو دوسرے 2 ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے 2 دانت جھڑ گئے۔ اب جو جھڑ گئے تو دونوں لڑتے ہوئے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اس نے میرا دانت توڑ دیا، بھائی اس نے اس کو دانت کاٹا تو میں کیا کرتا، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعض احدکم اخاہ کما یعض الفان، دو جملہ ہے، یعض احدکم اخاہ، حمزہ استفہامیہ انکاری محذوف، کیا تم میں کا کوئی اپنے بھائی کو دانت کاٹتا ہے؟ ارے تم دونوں مسلمان ہو، اسلامی رشتہ اخوت کا یہی تقاضا ہے کہ اس کا دانت کاٹو، یہ اسلامی اخوت بھائی چارہ تو چاہتا ہے کہ اس طرح کی تکلیف مت دو، یہ اخوت کے رشتے کو، اسلامی اخوت کے رشتے کو بیدار کیا جائے۔ اور آگے کا جملہ دیکھیے، مذمتی جملہ ہے، کما یعض الفحل، جیسے کہ مذکر اونٹ دانت کاٹتا ہے، کیونکہ مذکر اونٹ کی جو دانت کی پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے اونٹنے کے مقابلے۔ اب یہاں اس طرح سے دانت کاٹنے والے کو تشبیہ کس سے دیا جا رہا ہے؟ مذکر اونٹ سے۔ اور یاد رکھیے، انسان کو کسی بھی اچھے سے اچھے جانور سے اگر تشبیہ دی جائے تو یہ اس کی مذمت ہی کی دلیل ہے۔ جہاں بھی قرآن اور حدیث میں دیکھیے کہ انسان کو کسی جانور سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ مذمت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو گویا کہ یہ اونٹ کا عمل ہے جو تم نے کیا، اونٹ شبایا کرتا ہے، کسی کی کھوپڑی نوچ لیتا ہے، کسی کو دانت کاٹ لیتا ہے، اور کاٹتا ہے تو کاٹ کے ہی چھوڑتا ہے۔ تو کیا اس طریقے سے تم اپنے بھائی کے ساتھ سلوک کرتے ہو جیسے کہ اونٹ کاٹتا ہے؟ لا دیت لک، تمہارے دانت کی کوئی دیت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس سے دفاع کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جس میں مجرم کو، جانی کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا دانت گر جائے، یا اسی طریقے سے اس کو دھکا دیا، خطرے پہ آ رہا ہے مارنے کے لیے، یا ہتھیار لے کے آ رہا ہے اور اس کو دھکا دیا، اور دھکا دیا تو وہ گر گیا، اور گر گیا تو مر گیا، یا دیکھا کہ صاحب اب میری جان نہیں بچے گی، تو مجبوراً اس نے کوئی ہتھیار اٹھایا اور لڑائی ہوئی، اور اپنی جان کے دفاع میں، اپنی بیوی بچوں کے دفاع میں، اپنے مال کے دفاع میں اگر قتل کیا گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ شہید ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب شہید ہوا اپنی جان اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت میں، تو وہ آدمی دیت کیوں دے گا؟ الحمدللہ۔ تو اگر اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس طرح کی نوبت آتی ہے اور کسی کا دانت جھڑتا ہے، یا کسی کی کو جزوی طور پر اعضاء میں تکلیف ہوتی ہے، یا یہ اپنی جان اور اپنے مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے اس کو، قاتل کو یا مجرم کو گولی بھی مارنے کی نوبت اگر آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں اپنی جان اور عزت کو بچانے کی، تو وہ اپنی طرف سے دفاع کرتا ہے، تو اس کی کوئی دیت نہیں اسلام کی، الحمدللہ۔ اور آخری حدیث میں آپ کی دیکھ لیجیے، عن الحسن ابن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ قال، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کی کنیت تھی ابو الحسن، ان کا نام تھا اپنا حسن ابن ابی الحسن، حسن ابن ابی الحسن البصری، بڑے عالم و زاہد عابد مشہور آدمی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حدثنا جندب فی هذا المسجد، جندب نے یا جندب نے، جندب بن عبداللہ البجلی، انہوں نے مجھ سے اس مسجد میں بیان کیا، کوفہ کی مسجد میں، بتا رہے ہیں کہ اس مسجد میں بیان کیا، یہ کہہ کر کے حدیث کی تقویت بتا رہے ہیں، اور یہ کہ میں بالکل کنٹھسٹ ہوں اور مجھے بالکل یاد ہے، اور جو بھی انہوں نے بتایا ہے حدیث، اس میں سے میں ایک لفظ بھی نہیں بھولا، مجھ سے انہوں نے اس مسجد میں بیان کیا۔ کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل بہ جرح، تم سے پہلے کی امتوں میں ایک شخص ایسا گزرا ہے جو زخم خوردہ تھا، جس سے جسم پر زخم لگا ہوا تھا، کوئی کاری ضرب لگی ہو، فجزع، وہ بہت تکلیف میں تھا، بہت گھبراہٹ میں تھا، بہت پریشان تھا، اور اللہ کی رحمت کو اور شفا یابی کو اپنے سے دور سمجھتا تھا کہ ہم جیئیں گے نہیں، اور اس تکلیف پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ تو اب اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور سمجھا، شفا کو دور سمجھا، مصائب و مشکلات پر صبر نہ کر کے اس نے کیا کہ خنجر لیا، اخذ سکین، ایک چھری لی، فخر بها، حز بها یدہ، اور اس سے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، رگ کو، ہاتھ کے کسی رگ کو کاٹ ڈالا۔ اب وہ رگ کو کاٹنا تھا کہ فما رقع الدم حتی مات، خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، بہتا چلا جا رہا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خون نکل گیا اور وہ شخص مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عبدی بادرنی بنفسی، میرے بندے نے اپنی جان کو ہلاک کرنے میں مجھ سے سبقت کی،
کیا مطلب؟ کیا قضاء و قدر کا انکار ہے؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہر چیز، تو جانتا تھا کہ یہ آدمی ایسا کرے گا، لیکن ہونا کیا تھا کہ وہ صبر کرتا اور اللہ سے شفا کی امید کرتا، رحمت الہی سے نا امید نہ ہوتا۔ لیکن ایسی حالت میں اگر کوئی پریشان ہو اور تکلیف پر صبر نہ کرے اور چاقو لے، چھری لے، اپنا پسٹل لے اور گولی مار دے، تو کوئی کیا کہے گا؟ کیا اور جیتا، لیکن دیکھیے اپنی موت پہ اس نے خود ہی داغ دی۔ اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے، ورنہ قضاء و قدر میں تو یہ لکھا تھا کہ یہ آدمی فلاں دن اس طرح کی حرکت کرے گا۔ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ روز ازل سے ہی جانتا ہے۔ تو اس کا جو عمل ہے عدم صبر کا، جزا فضا کا، اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کا، اس کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بظاہر کہنے میں ہوتا ہے کہ آدمی نے اپنی موت کو طلب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس نے اس طرح کی شرارت کی اور صبر نہیں کیا اور میری رحمت کو اپنے سے بہت دور سمجھتا رہا، تو حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کیسے بھی حالات سنگین ہو، آدمی کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور اگر برداشت سے باہر ہے تکلیف تو دعا کرنی چاہیے، اللہم ان کانت الحیات خیرا لی، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا۔ اللہ زندہ رکھا اگر زندگی میں بھلائی ہے، اور اگر مر جانے میں ہی بھلائی ہے تو ہم کو موت دے دے اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ یہ کرے، نہیں یہ کہ انتحار کرے اور خودکشی کرے، سوسائڈ کرے، ہرگز نہیں۔ آج کل معمولی باتوں پر لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ لڑکا تھا، لڑکی تھی، کمپٹیشن کے ایگزام میں، مقابلہ تھی، امتحان میں پاس نہیں ہوا، گھر والوں کو کیا دکھائے گا؟ گھر والوں نے بہت کچھ خرچ کیا ہے، بڑی امیدیں تھی، کامیاب نہیں ہوا، بس جا کے سوسائڈ کر۔ جی، لڑکے اور لڑکی ہیں، آپس میں ان کے تعلقات رہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شادی اگر گھر والے نہیں کریں کہ نہیں وہاں نہیں کریں گے، فلاں جگہ کریں گے، تو نہیں ہم زبردستی کریں گے، اور گھر والوں نے اگر ضد کیا تو لڑکی نے زہر کھا لیا، گھر سے بھاگ نکلی، خودکشی کر لیا، لڑکے نے خودکشی کر لی۔ معمولی باتوں کے اوپر خودکشی کا عمل عام ہے۔ مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔ نفاس کے 35th ڈے بلڈ رک گیا تو غسل کر کے فریش ہو گئے تھے، اور اس کے بعد وائٹ واٹر، سفید خون بھی آیا تھا، لیکن 2 دن بعد 2-3 ڈراپس بلڈ جیسا آیا، تو اس میں نفاس کے پورے 40 دن تک انتظار کرے پاکی کے لیے؟ بالکل 40 دن انتظار کرنا ہوگا، 40 دن ان کا نفاس ہوگا۔ اس کے بعد بھی اگر اس طرح کا دھبا دیکھ رہی ہے تو وہ پاک ہے، وہ بیماری کا خون ہوگا۔ 40 دن تک میں جو بھی دھبا آتا ہے وہ خون نفاس کا ہی سمجھے۔ جی، جو عاقل نہیں ہے اس سے قصاص کیوں لیا جائے گا؟ عاقل نہیں ہے اس سے قصاص کیوں لیا جائے گا؟ مطلب یعنی جو مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو آپ نے دوسرے کا خون کیا جائے گا، آپ کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ پاگل پڑی میں اور بھی دوسرے کو مارتے رہیے گا۔ سوسائڈ سے ریلیٹڈ ہے شیخ، اور 2 سوال کو ہم کمبائن کر دیتے ہیں۔ ایک، جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں کیا؟ دوسرا، کر سکتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، جنازہ پڑھنا چاہیے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک مقام ہے لوگوں کے زجر کے لیے، توبیخ کے لیے، تاکہ لوگ اس طرح کا آخری قدم نہ اٹھائے۔ انتہا پسندی کی آخری حد ہے کہ آدمی اپنی جان دے دے، لیکن عام لوگ صحابہ سے کہا کہ تم لوگ جا کے پڑھو، تو اس وقت کوئی بھی اگر آدمی ہے تو صحابہ کے تو کر دے راہ کے برابر بھی نہیں، قلبوں کی دھول بھی نہیں۔ لیکن ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی شخصیت ہو، کوئی ایسا حکمراں ہو، کوئی ایسا مفتی اعظم ہو جس کے جنازہ نہ پڑھنے سے اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہو اور اس طرح کے واردات میں کمی آنے کا کبھی امکان ہو، تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ چلیے، تو یہ آخری حدیث جو بتائی گئی شیخ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر جنت میں نے حرام کر دی، تو کیا سوسائڈ کرنے سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہمیشہ کی جہنم ہے یا کیا ہے؟ نہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر اگر صحیح العقیدہ آدمی ہے تو اس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں، حرمت معبدہ نہیں ہے، دائمی حرمت نہیں ہے۔ لیکن نصوص جو وعید کی ہو نا، پہلے بھی یہ بات کہی آ چکی ہے کہ یہ عقیدے کے درس میں یا کہیں اور بھی، کہ صاحب نصوص کی وعید کی وضاحت نہیں کرنی چاہیے، تاکہ جو زجر کا پہلو ہے، جو ڈانٹ کا پہلو ہے، اور گناہوں سے روکنے کی جو شریعت
کوشش کر رہی ہے وہ ڈر بنانے. ورنہ ہم جانتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ اگر شرک پہ موت نہیں ہوئی ہے تو وہ آدمی دائمی جہنمی نہیں. چلیے. اگر کسی کو کوئی بیماری ہے جیسے کینسر اور معلوم ہونے پر بھی علاج نہ کرائے کیونکہ اس میں تو بچنا مشکل ہے تو کیا یہ سوسائڈ میں آئے گا اگر ٹریٹمنٹ نہیں کروائے تو؟ نہیں کرانا. نہیں سوسائڈ میں نہیں آنے گا. علاج کرانا واجب نہیں. علاج کرانا واجب نہیں ہے اسلام میں. علاج کرانا افضل ہے, مستحب کے دائرے میں. لیکن اگر کوئی علاج نہیں کرتا ہے, احتیاط کرتا ہے, اللہ سے شفا کی دعائی کرتا رہتا ہے, علاج نہیں کرتا ہے, تو کوئی حل نہیں, واجب نہیں. اس سے وہ سوسائڈ نہیں. جی. حرم کے ایریے میں جانور چرا سکتے ہیں تو کیا جانور کو کھلانے کے لیے پتے وغیرہ توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے, نہیں کاٹ سکتے, گھاس نہیں کاٹ سکتے, پتے جھاڑ نہیں سکتے. لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.